ہر وقت زبان پہ ایسے جملے ہیں جن میں شکایت ہی شکایت ہے، ہمیں ہمارا کچھ نہیں بنے گا، مستقبل کا کیا بنے گا۔ مطلب انسان کہہ لیں کہ نیگٹیو سوچیں، یہ سوچ رہا ہے کہ جی مجھ پہ کسی نے یہ کروا دیا ہے، ایسے ہو گیا ہے، میرے بھائی نے میرا ساتھ نہیں دیا، ٹھیک ہے، میرے ماں باپ نے مجھے سپورٹ نہیں کیا، دوستوں نے چھوڑ دیا۔ اس طرح کے نا انسان کے اندر نیگٹیو جو ہے، یہ نیگٹیویٹی جب تک آپ یہ سوچ، ٹھیک ہے، اس طرح کی تھنکنگ نہیں چھوڑیں گے تو تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی تو دور کی بات ہے، آپ سکون سے نہیں رہ سکتے، آپ کا ڈپریشن کے ساتھ برا حال ہو جائے گا، آپ ہر وقت غلط سوچیں گے۔ دیکھیں میرے دوستو، اس سے ہم نے خود نکلنا ہے، ہمیں کوئی اور نہیں نکالے گا۔ ہاں، ہم اس طرح کی باتیں سن کے ہماری یہی مدد ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بندہ آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ آرام سے سو جاؤ، آپ کو محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں آگے ہونے کے لیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو نیگٹیو سوچنا ہے، اس کو بند کریں۔ جو بندہ یہ چیزیں سوچتا ہے نا، تو شیطان کو موقع ملتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اور زیادہ ٹارچر کرتا ہے ہر اس مسلمان کو جو اس طرح کا سوچتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ پہلے مشکل ہے، اس کے بعد آسانی ہے۔ جب انسان کسی مشکل سے گزرتا ہے، جیسا کہ آپ نے اکثریت دیکھا ہوگا، جو ہمارے والدین ہیں، ہمارے بڑے ہیں، جس وقت سے آج ہم گزر رہے ہیں وہ پہلے اس سے گزرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آج کی جو ہماری یوتھ ہے، میری اگر یہ سوچ ہو کہ بھائی مجھے یہ مشکلیں نہ آئیں، بس میں ایسے ہی کامیابی تک پہنچ جاؤں، تو جب کل میرے بچوں کو ایسے مسائل بنیں گے، ٹھیک ہے، کل جس یوتھ کو لے کے ہم نے چلنا ہے، ہم ان کو کیا بتائیں گے؟ جب وہ ڈپریشن میں آئیں گے، اس پریشانی میں آئیں گے، اس طرح کے کسی بھی مسائل میں آئیں گے، ہم ان کو کیسے گائیڈ کریں گے؟ تو یہ ایک انسان کو بنانے کے لیے، ایک انسان کو کامیاب کرنے کے لیے ان مشکلات سے اللہ رب العزت گزارتا ہے۔ جس کی جتنی بڑی منزل ہوتی ہے، اس نے اس سے پہلے اتنے ہی زیادہ دکھ، پریشانیاں، محنت کی ہوتی ہے، یہ چیزیں اس نے دیکھی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، اگر کامیابی اللہ رب العزت نے ایسے ہی لکھنی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام نے ایسا کیا کیا تھا کہ ان کو کنویں کے اندر گرا دیا گیا؟ نہیں، دیکھیں کتنا مشکل ہے، کنویں میں گر گئے، لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بھی بنا دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری ہمارے پیارے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے کتنی زیادہ غربت دیکھی، کتنی زیادہ مشکلات دیکھی انہوں نے۔ تو اس لیے ایسے ہی فضول میں بیٹھے رہنا، پریشان ہونا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، آپ اٹھیں۔ اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اور پھر ما ودعک ربک وما قلی، نہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے، نہ اس نے تمہیں چھوڑا ہے۔ مومن کے لیے تو یہ آیتیں کس کے لیے ہیں؟ یہ ہر مسلمان ہمارے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے ہیں، مومن کے لیے ہیں یہ والی آیتیں۔ آج اگر آپ پر مشکل وقت چل رہا ہے یا آزمائش ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں بار بار آزمائیں گے۔ کھلے عام اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اس میں یہ نہیں ہے کہ جی یہ جو وائٹ کلر کے ہیں وہ آزمائے جائیں گے، یا کوئی عرب ہے یا کوئی عجم ہے یا کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، سب کے سب آزمائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کا ٹیسٹ لیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اور پھر وہ بھی بتا دیا ہمیں کہ کیسے آزمایا جائے گا، کبھی خوف سے، کبھی غم سے، ٹھیک ہے، کبھی فروٹ کے کم ہونے سے، کبھی مال کے کم ہونے سے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دے دو، ان کو خوشخبری دے دو جن لوگوں نے ایسے حالات میں صبر کیا۔ اللہ کے بندو، ہمیں صبر کرنا ہے۔ آج ہمارے پاس بینک بیلنس نہیں ہے،
ہم جو چاہ رہے ہیں ہمارے پاس وہ نہیں ہے، اس حالت میں ہمیں یہ نہیں کہنا کہ جی اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ایسا ہو گیا، ناشکری نہیں کرنی اللہ کی. ہمیں ایک تو صبر کرنا ہے اور پھر استغفار بھی کرنا ہے اور اللہ کی ثنا کو بیان کرنا ہے. ہمیں صبر رکھنا چاہیے. جس بندے کے اندر صبر نہیں ہے وہ بندہ خود دلی طور پہ سکون میں نہیں رہ سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو میرے دوستو ہمیں صبر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کسی کا حق نہیں کھانا. اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی میں یہ باتیں بتا رہا ہوں، خود کو ڈپریشن سے نکالنے کی آپ کو باتیں بتا رہا ہوں. ہمیں نہ تو کسی کا حق کھانا ہے، نہ ہمیں نماز چھوڑنی ہے، نہ ہمیں جھوٹ بولنا ہے. ٹھیک ہے، نہ ہمیں زنا کرنا ہے. جتنا آپ خود کو گناہوں سے بچائیں گے آپ کی زندگی اتنی آسان ہوگی. امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی. ہمیں صبح و شام کے اذکار بتائے گئے ہیں، کتنے اذکار ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو ڈیتھ کی بڑی ٹینشن ہوتی ہے، موت کی ٹینشن ہوتی ہے کہ جی ہمارا ادھر جا کے کیا بنے گا. اللہ کے بندو، آپ کو سورۃ الملک دی گئی ہے، سورہ یاسین دی گئی ہے، آپ کے پاس 5واں کلمہ ہے، آپ یہ پڑھیں. جو بندہ صبح کو پڑھ لے اور شام تک اگر وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، فوت ہو گیا، سیدھا جنت میں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، پورا 5واں کلمہ. اور اسی طرح جو شام کو پڑھے گا، صبح تک اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ بھی جنت میں سیدھا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ نماز کے فوراً بعد، فرض نماز کے فوراً بعد جو بندہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اسے پڑھتا ہے، کتنے منٹ لگتے ہیں؟ آدھا منٹ بھی نہیں لگتا اس کو پڑھنے میں. لیکن جو بندہ اس کو پڑھ لے، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق ہے. جیسے ہی موت آئے گی وہ جنت میں سیدھا جائے گا. تو اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے آپ کو ضرور میری بات کی سمجھ آئی ہوگی. مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.